أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والسيدة الجليلة المخدومة المحرومة عن حق ميراث أبيها والسيدة شباب أهل الجنة وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمرنا تسلموا لرب العالمين. صلوات بابا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ناظرین محترم، سامعین گرامی قدر، معصومین علیہم الصلاۃ والسلام پر تسلیم ہونا اور تسلیم یقیناً ایمان کا ایک حصہ ہے، اور کل آپ سے گزارش ہو چکی ہے کہ اصل میں تسلیم رضا اور توکل سے اعلیٰ درجہ رکھتی ہے۔ رضا اور توکل کے ضمن میں خوشنودی پروردگار، رضا الہی، خدا کی ذات پہ بھروسہ، اس کے بعد منزل ہوتی ہے تفویض امر الی اللہ والرضا بقضاء اللہ والتسلیم لامر اللہ۔ عزیزان محترم، یقیناً پروردگار کی بارگاہ میں ہمارا قرب، ایمانی رشتہ اہل بیت علیہم السلام اور مومنین سے، اسی لیے حدیث میں ہے کہ الایمان لہو ارکان و اربع لتوکل علی اللہ۔ ایمان کے 4 جز ہیں، 4 حصے ہیں: خداوند عالم کی ذات پہ توکل اور بھروسہ، خدا کے امر پہ تفویض اور قضاء الہی پر رضا، اللہ کے تمام فیصلے پر راضی ہونا، اور حکم الہی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، سرنڈر کر دینا۔ تسلیم کیا ہے اور کس مناسبت سے تسلیم ملتی ہے، اور تسلیم کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کر دوں کہ 6 ذی الحجہ 6 تاریخ جو آج ہے، ابو جعفر دوانقی خلیفہ دوم عباسی خلیفاؤں کا دوسرا خلیفہ 158 میں 63 سال کی عمر میں واصل ہو گیا۔ 22 سال حکومت کی اس نے،
بہت ظالم جابر بادشاہ سادات اکرام اور علویین مولائے کائنات کے چاہنے والوں کا قاتل ہے۔ بنی فاطمہ کو دیوار جامع منصور میں دفن کرا دیا اس ملعون نے۔ محمد نفس زکیہ کا اور ابراہیم پسر عبداللہ محض اور اولاد حسن مجتبی علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ بہت ظالم جابر بادشاہ منصور دوانقی خود امام صادق علیہ السلام کا بھی قاتل ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے طرح طرح کے اس نے مظالم ڈھائے، ظلم کیے، اور آخر میں امام کو قتل کرا دیا۔ تو 6 ذی الحجہ کو وہ واصل جہنم ہوا۔ منصور بہت بڑا حافظ بھی تھا، اس کے سامنے کوئی بھی قصیدہ، کوئی بھی بات، کوئی روایت اگر پڑھی جاتی تھی تو وہ حفظ کر لیتا تھا، یاد کر لیتا تھا۔ لہذا اس ضمن میں اس کے بہت واقعات ہیں، اور خاص طریقے سے واقع اصمعی اس کے کنیز اور غلام کے اعتبار سے بھی مشہور ہے کہ وہ کتنا بڑا حافظ تھا۔ بہت بڑا ظالم جابر یہ بادشاہ ہے، اور اس بادشاہ نے بہت مظالم ڈھائے ہیں، آپ تاریخ میں دیکھ لیجیے۔ یقیناً جان لیں کہ تسلیم کی منزل یہی ہوتی ہے کہ انسان کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، اپنے آپ کو دین، مذہب، شریعت، اللہ، رسول، احکام کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، جھکا دے، ان کے حوالے کر دے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من عامل الناس فلم یظلم ووحدکہ وحدث فلم یکذب ووعدہم فلم یخلف فہو ممن کلمت مروۃ وظہرت عدالت وجبت اخوات وحرمت غیبت۔ یعنی جو لوگوں سے معاملہ کرے، بات کرے، اس پر ستم، ظلم نہ کرے، کسی سے معاملہ، لین دین، کاروبار، بزنس، معاملات، ایک دوسرے کے راز نیاز، ایک دوسرے کی گفتگو، وہ کسی طریقے سے معاملات کو اس طریقے سے ہو کہ ظلم نہ ہو، اور جب ان سے گفتگو کرے تو جھوٹ نہ بولے، اور جب ان سے وعدہ کرے تو اس کی مخالفت نہ ہو، تو اس کی انسانیت کامل ہے۔ یعنی انسان کامل وہ ہے کہ جو معاملے میں ستم نہ کرے، اپنے حقوق میں ستم و ظلم نہ کرے، جو رشتہ ہے اسے مینٹین کرے، بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی نہ کرے، اسے مکمل انسانیت کا رتبہ دیا جاتا ہے۔ اس کی عدالت ظاہر ہے، اور اس کی اخوت، بھائی چارگی اس کے ساتھ لازم ہے، اور اس کی غیبت حرام ہے۔ یعنی اگر انسان سچے کی غیبت کرے تو ظلم ہے، اخوت کے برا بھلا کہے تو ظلم ہے، ہر ایک انسان میں کیڑے، ہر ایک انسان میں نقص اور عیب تلاش کرے، عدالت کے خلاف یعنی فیصلے کے خلاف بھی، اور اس کے بعد وعدے کے خلاف اگر کوئی انسان ہو اس کی بات کرے تو غلط ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مکمل انسان وہ ہے کہ جو معاملات کو سیدھا رکھے، ظلم نہ کرے، گفتگو میں سچائی، اور جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، یہ کامل انسان ہے۔ یہ اس کے ساتھ انصاف کرو، اور اسی کے ساتھ اخوت، بھائی چارگی رکھو، اور اسی کی غیبت نہ کرو۔ ظلم اور ستم کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، مظالم ناجائز ہے۔ آپ منصور دوانقی کے ضمن میں یہ سماعت فرما رہے ہیں، ظلم و ستم کو اسلام نے حرام کیا ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب و ملت کے انسان پر ہو، حتیٰ کہ قرآن کریم نے ظالم کی ہم نشینی، ظالم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اختیار کرنے کو فرمایا، لہذا ہم ظالم کے ساتھ بالکل اٹھنا بیٹھنا نہیں۔ اللہ نے فرمایا، قرآن نے ظالم کی ہم نشینی اختیار نہیں کرا،
لہذا ہم ظلم ستم سے حوالے سے جو گفتگو قرآن اور احادیث معصومین میں آئی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، تاکہ ایک تصویر بن جائے کہ ظلم ہے کیا اور کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ قرآن نے ظلم سے روکا، وقاعلون فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعدون ان اللہ لا يحب المعتدین، جو لوگ تم سے جنگ کریں تم بھی ان سے راہ خدا میں جہاد کرو اور زیادتی نہ کرو، کیونکہ خدا زیادتی کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرو۔ ظلم ہلاکت کا سبب ہے۔ پیغمبر اسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، ہم نے ان بستیوں کو ان کے ظلم کی بنا پر ہلاک کر دیا۔ ظلم کبھی بھی پنپ نہیں سکتا، ظلم کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ظلم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بظاہر تھوڑی دیر ہوتی ہے، لیکن انسان تھوڑے دن میں اپنے دن کو بھول جاتا ہے اور ہر طریقے کی فتنہ فساد، اماندرازی اور ظلم کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ تو لہذا ہلاکت تو ہے ہی ہے۔ ایسی بستیوں کو اللہ نے ظلم کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ منصور دوانقی دیکھ لیے، حجاج دیکھ لیے، یزید دیکھ لیے، صدام دیکھ لیے، جتنے بھی ظالم ہیں وہ دیر پا نہیں رہے۔ ہاں انہوں نے ظلم کیا ہے اور اس کی پاداش اور اس کا بدلہ تو انہیں مل رہا ہے اور ملے گا بھی۔ ظالمین کے مقابل مسلمانوں کی ذمہ داری، اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہم نشینی نہ کرو، اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہیں۔ جو ظلم کر رہا ہے، یعنی جو جھوٹوں کو پریشان کر رہا ہے، وعدہ خلافی کرنے والے، وعدہ کرنے والے کے خلاف، وعدہ کو وفا کرنے والے کے خلاف کر رہا ہے، معاملات کو صحیح کرنے کے لیے کر رہا ہے، جس کے جوڑنے کے لیے حکم دیا ہے اسے توڑ رہا ہے، تو یہ ظلم ہے، اور اس کے ظلم کے ساتھ کبھی نہ بیٹھو۔ ہاں یہ ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے کریں تو بڑا اچھا ہے، وہ ظلم نہیں ہے، کوئی غیر کرے تو وہ ظلم ہے۔ تو قرآن نے اعلان فرمایا سورہ انعام میں آیت نمبر 68 میں، پس یاد آنے کے بعد ہرگز ظالمین کے ساتھ نہ بیٹھو۔ یعنی اگر آپ کو معلوم ہوا یہ ظالم ہے، یہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنے خاندان کے اوپر، قبیلے کے اوپر، خدا کے اوپر ظلم کرتا ہے، یا اہل بیت اور دین اور مذہب کے اوپر ظلم کرتا ہے، یا اہل بیت کی توہین کرتا ہے، یہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند ہے۔ اور یہاں تک کہ دوسری آیت میں اعلان ہے کہ ظالمین پر اعتماد نہ کرو، بھروسہ ہی نہیں کرو۔ چنانچہ سورہ مبارکہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے وَلَا تَكْرَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان پر اعتماد، بھروسہ بالکل بھی نہ کرو۔ ظلم ختم ہو جانے والا، ظلم مٹ جانے والا ہے، نہ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، نہ ان کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرو۔ ظلم کرنے والے جو کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کی توہین کر رہے ہیں، وہ کسی کو جو ہے وہ الٹا سیدھا سمجھ رہے ہیں، کل اس دوسرے کو بھی سمجھیں گے۔ ایسی گارنٹی نہیں ہے کہ آج جس معاملات میں کسی کا دل دکھایا ہے تو کل بھی وہ، ہاں وہ مطلب کے لوگ رہتے ہیں، مطلب جب تک حل ہوتا رہے انسان صحیح معنوں میں جانچا اور پرکھا نہیں جاتا۔ لہذا جو ظلم کرتے ہیں ان کے اوپر اعتماد نہ کرو۔ سورہ مبارکہ ہود۔ ظلم بہت بڑا گناہ ہے۔ منصور دوانقی آج واصل جہنم ہوا ہے اور وہ بہت بڑا ظالم تھا۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ایاک والظلم فإن اکبر المعاصی، ظلم کرنے سے پرہیز کرو کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر انسان اس منزل پہ آئے گا تو تسلیم کی منزل پہ نہیں آئے گا، وہ امر الہی کے اوپر اپنے آپ کو نہیں جھکائے گا۔ لہذا ہر عالم میں معصومین علیہ السلام کی زندگی کے سامنے، ان کے احکام، ان کی نصیحت، ان کے پیغام کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے، تسلیم کی منزل پہ لا کے دینا ہے۔ وہ بات ہمیں پسند آئے نہ پسند آئے، بری لگے اچھی لگے، لیکن ہر عالم میں معصومین کے احکام پر ہمیں اپنے آپ کو جھکا دینا ہے۔
سرکار ختم المطبت فرماتے ہیں وَاتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّهُ الظُّلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ظلم کرنے سے پرہیز کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن تاریکی کا سبب ہے، اندھیرا ہے، اور قبر بھی اندھیری، اور اس کے بعد تمام معاملات میں اس کی تاریکی ملے گی۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بیٹوں کو خطاب کرتے ہوئے ہم تک پہنچایا ہے وَكُونُوا لِلظَّالِمِينَ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا۔ نہج البلاغہ وصیت میں امیر المومنین فرمایا، اے حسن اور حسین، اے میرے بیٹو، ظالم کے دشمن بنو، مظلوم کے مددگار بنو۔ یعنی ہر عالم میں ظالم سے دشمنی، چاہے وہ ہم اپنے اوپر کریں، ہماری ذات سے ہو، ہمارے خاندان سے ہو، ہمارے قبیلے سے ہو، ہمارے اٹھنے بیٹھنے والے سے ہو، جو ظلم کرتا ہے اسے دشمن رکھو۔ مظلوم کی مددگار، مظلوم کی حامی بنو، مددگار بنو، چاہے وہ مظلوم دشمن ہی کیوں نہ ہو، غیر بھی ہو، اس سے ہمارا جھگڑا ہو، لڑائی جائیداد، ان تمام، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کے حامی اور مددگار بنو۔ یہ وصیت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو ظلم کے سلسلے میں قرآن، احادیث، روایات، واقعات بے پناہ موجود ہیں، لیکن یہاں اشارتاً گفتگو ہوتی ہے۔ منصور دوانقی بہت بڑا ظالم تھا، بے انتہا اس نے ظلم کیا، 22 سال حکومت میں اس نے تباہی مچا دی ہے، سادات کرام اور بنی فاطمہ اور علوی کے گھروں کو لوٹا، جلایا، اور یہاں تک کہ ان کے گھر والوں کو شہید کر دیا، دیوار بنا دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قاتل ہے اور بہت ظلم کیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ظلم کے سلسلے میں آپ دیکھیں کہ امام کاظم علیہ السلام نے صفوان جمال سے فرمایا تھا کہ تمہارے سارے کام پسندیدہ ہیں۔ صفوان جمال بہت عظیم ہے، زیارت عاشوراء کے بعد جن کے لیے دعائے القمہ جن سے روایت ہے وہ ہیں، وہ امام کے حامی ہیں، لیکن امام کہتے ہیں تمہارے سارے کام مجھے پسند ہیں، پسندیدہ ہیں، لیکن ایک کام پسند نہیں ہے، اور وہ یہ کہ تم اپنے اونٹ ہارون کو کرائے پر دیتے ہو۔ صفوان جمال نے کہا، فرزند رسول، میں نے ایسا لہو و لعاب کھیل کے لیے نہیں، کمانے کے لیے نہیں، بلکہ مکہ جانے کے لیے کرائے پر دیا ہے۔ امام نے فرمایا، کیا تم یہ تمنا رکھتے ہو کہ ہارون زندہ رہے تاکہ تم اس سے کرائے حاصل کرو؟ اس نے کہا ہاں۔ فرزند رسول نے فرمایا، ایسا ہی ہے، تم نے ظلم کا ساتھ دیا۔ امام نے فرمایا، جو اس ظالم کی بقا کی تمنا کرے وہ انہی میں سے ہے، فمن احب بقاءهم فهو منهم۔ جو ظالم کی بقا، ان کی تندرستی، ان کی حیات، ان کی زندگی کے بارے میں یہ سوچے کہ وہ باقی رہے تو وہ انہی میں سے ہے، انہی کے ساتھیوں میں سے۔ عزیزان محترم، ایسے منازل انسان کی زندگی میں آ جائیں تو ہر عالم میں انسان اپنی زندگی میں تباہی دیکھے گا، لہذا ظلم چھوڑ دے اور بالکل سراپا تسلیم ہو جائے، معصومین علیہ السلام کے سامنے اپنی روح حیات کو جھکا دے، اپنی انا کو زائل کر دے، تکبر، غرور، گھمنڈ ختم کر دے، اور اپنے آپ کو تواضع اور انکساری کے ساتھ جھکا دے، اور یہ اعلان کر دے کہ ہم اپنے آپ کو امام کے حوالے کرتے ہیں۔ وہ بات مجھے سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے، میرے مولا نے، میرے آقا نے کہا ہے یہ کام ایسے کرو، لہذا ہمیں کرنا ہے۔ کیونکہ شب شہادت امام محمد تقی علیہ السلام بھی ہے، لہذا ایک تسلیم کے اعتبار سے ایک بات گزارش کر دیں اور بات مکمل ہو جائے۔ کل انشاءاللہ تفصیلی حیات محمد باقر، ان کے احکام، اور انہوں نے اپنے شیعوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے کیا حکم دیا ہے،
کس طرح ہمیں اسے تسلیم کی منزل پہ جانا ہے اور اسے ایکسیپٹ کرنا ہے، اسے قبول کرنا ہے اور انہی کے حکم کے نقش قدم پہ چل کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ محشور کرانا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ماہ ذی الحجہ اپنے والد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں موجود تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 3 سال 6 مہینہ 10 دن تھی۔ آپ نے واقع کربلا کے تمام مصائب اور عالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اسیران کربلا کے ہمراہ کربلا سے شام تک موجود تھے۔ اگرچہ آپ کا سن مبارک بہت کم تھا، لیکن ایک بچے کے طور پہ آپ نے تمام مشکلات کھلی آنکھوں سے دیکھا، مشکلات برداشت بھی کی ہے، مشکلات جھیلی بھی ہے، اور آپ کے اوپر ظلم و ستم ہوتا رہا، لیکن ایسے وقت میں بھی آپ تسلیم کی منزل پر امام زین العابدین امام حسین علیہ السلام دین الہی کے بارے میں اپنے آپ کو پیش کر دی۔ بچپنا ہے، پیاس رہے، برداشت رہے، ظلم سہا، اسیر ہو کے گئے، سب کچھ دین کے لیے برداشت کیا۔ اسیری کے تمام رنج و محن کو جھیلا ہے۔ آپ کی مادر گرامی حضرت فاطمہ بھی کربلا میں موجود تھیں، اور آپ نے کربلا کے مصائب کو نزدیک سے دیکھا ہے، اور اپنے بھائیوں اور چچا زاد بھائیوں کے مصائب کو دوسرے اسیران کربلا کے طرح حوصلہ اور صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ بس تسلیم کی ایک مناسبت اور بات تمام کر دیا جائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت ولایت کا زمانہ زیادہ تر ہشام ابن عبد الملک کی حکومت میں رہا۔ اس دوران امام آپ کے جانثار محب حکومت کے زیر نظر جو حکومت کے انڈر میں تھے رہے، حکومتی کارندوں کی آپ کی ہر فعل، ہر کام، ہر حرکت پہ کڑی نگاہ تھی، اور آپ کے سوالیوں اور محبوں پر ظلم کے شکنجے امام کے جو تابع فرما بردار امام کی زندگی، ان کے احکام پہ جو تسلیم اور رضا کی منزل پہ تھے، ان چاہنے والوں کے اوپر مصائب اور آلام اور ظلم و ستم ہو رہے تھے۔ حکومت وقت کے ملاعین اور مظالم کی ایک جھلک میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں۔ صفوان ابن یحییٰ نے اپنے دادا محمد سے نقل کیا ہے کہ میں ایک روز امام محمد باقر، بہت چھوٹا واقعہ لیکن اس میں پورے پیغامات، پورے دروس موجود ہیں۔ ایک روز امام محمد باقر علیہ السلام کے دولت خانے پر پہنچا، امام محمد باقر کے گھر پہنچا۔ اکثر یہ شکایت ہوتی ہے، امام ہم سے ملتے نہیں، ہم تو اچھے کام کرتے ہیں، ہم تو برے کام کرتے ہی نہیں ہیں، اس کے بعد بھی ہماری مدد نہیں ہوتی، ہمارے جو ہے وہ معاونت نہیں ہوتی، ہماری طرف نظر رحمت نہیں ہوتی، ہمیں دیدار نہیں ہوتا ہے، ہزاروں شکایت ہے۔ لیکن یہ دیکھیے تسلیم کی منزل کیا ہے۔ امام کے دروازے پر پہنچے اور آنے کے بعد اجازت طلب کی، لیکن مجھے اجازت نہیں ملی۔ کہتے امام کے دروازے پر بھی آیا، دق الباب کیا، اجازت مانگی، نہیں ملی امام کے گھر میں داخل ہونے کی۔ جب دوسرے لوگوں کو اجازت دی گئی تو میں اس پریشانی میں گھر لوٹ آیا کہ دوسرے لوگوں کو اجازت ہے، وہ آ رہے ہیں، ہمیں امام کے گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں گھر لوٹ گیا، میری طبیعت میں ملال، رنج کہ امام نے مجھے اندر آنے کی اجازت کیوں نہیں دی۔ ہم نہیں جانتے حالات کیا ہیں، زندگی کیا ہے، معاملات کیا ہے، غیب کی باتیں کیا ہے۔ امام کتنا معین، مددگار، لطیف، معاون ہے، اس کے بعد بھی ہم شکوہ ہزاروں طریقے سے کر دیتے ہیں امام کی خدمت۔ کہتے ہیں کہ میں صحن میں لیٹ گیا، سخت پریشان تھا، امام مجھ سے بے اعتنائی کیوں کی، مجھے دروازے پہ کیوں روکا گیا جبکہ سارے لوگ اندر جا رہے ہیں۔ میں اسی فکر میں ڈوبا ہوا تھا کہ دوسرے تمام فرقے، زیدیہ، عرویہ، قدریہ وغیرہ کے لوگوں کی اجازت ہے، مجھے اجازت نہیں ہے،
حالانکہ میں شیعان امام محمد باقر میں سے ہوں، شیعان امام ہوں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وہ تو یہ برے ہیں تو وہ برے ہیں، ان کے اندر وہ نقص ہے، ان کے اندر یہ خرابی ہے، میں تو سب سے زیادہ شیعان علی ابن ابی طالب ہے۔ میں اسی سوچ میں غرق تھا، ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک میں نے دروازے پر ایک آواز سنی، فوراً دروازہ کھولا کہ امام محمد باقر کا نمائندہ، ان کا چاہنے والا، امام کا فرستادہ بندہ، انہیں آ کے کہا، اس نے مجھے کہا کہ ابھی امام کی بارگاہ عالیہ میں چلو۔ امام نے بلایا ہے، میں نے فوراً لباس بدلا، بارگاہ امامت میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے مجھے دیکھ کے فرمایا، اے محمد، تم پر پریشانی کیوں لاحق ہے؟ تمہارا چہرہ پریشان کیوں ہے؟ تم پریشان کیوں ہو؟ مسئلہ قدریہ عوریہ زیدیہ نہ تھا، بلکہ میں نے جان بوجھ کر تم سے کنارہ کیا ہے، تم سے ظاہری طور پہ بے اعتنائی کی ہے، کیونکہ میرے پاس اس وقت حکومت کے جاسوس بیٹھے تھے۔ امام اپنے چاہنے والے سے کتنی محبت کرتے، ہم کچھ نہیں جانتے اس لیے اعتراض کر دیتے ہیں۔ امام کے پاس حکومت کے جاسوس بیٹھے تھے۔ امام کہتے ہیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے میرے مہم، میرے چاہنے والوں کو شکنجہ جڑا جائے اور قید کر دیا جائے، ان پر ظلم کیا جائے۔ محمد کہتے ہیں کہ گفتار امام نے میری پریشانی دور کر دی، اور آپ کی اس وضاحت سے مجھے اطمینان قلب ہو گیا، اور امام کے قدموں پہ جھک گئے، امام کے اوپر سراپا تسلیم ہو گئے کہ مولا اتنا مجھے چاہتے ہیں کہ ہم اس دربار میں آنے کی وجہ سے کسی اور مشکلات میں نہ پھنس جائیں۔ لہذا امام نے اجازت، بظاہر تھوڑی دیر ٹھیس لگی ہے، لیکن امام اپنے چاہنے والوں کے لیے معین، مددگار ہوتے ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں انسان امام کے احکام کی پابندی کرے اور سارے شکوے شکایت بند کر دے، ختم کر دے، اور امام علیہ السلام پہ اپنی جان نثار کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ میرے عزیزوں، سختیاں بہت ہیں، امام قید خانے میں ہیں۔ اگرچہ امام محمد باقر کا انداز حیات اعلانیہ اموی سے محاذ آرائی نہیں تھا، لیکن آپ کے تمام پروگرام ایک طرح سے کسی طاغوت کی مخالفت تھی۔ آخرکار شام نے مصمم ارادہ کر لیا کہ آپ کو مدینے سے شام جلا وطن کر دیا جائے۔ شام کے کارندے امام کو اس فرزند صادق آل محمد کے ساتھ شام لے آئے، اور آپ کی توہین کی غرض سے 3 روز تک دربار میں حاضر کرنے کی اجازت نہیں دی، یہاں تک کہ آپ کے غلام کے محلے میں ٹھہرا دیا گیا۔ شام نے اپنے دربان سے کہا، جس وقت محمد ابن علی بز میں آئیں پہلے ان کی سرزنش کرو، جب میں چپ ہو جاؤں تو تم سب مل کر ان کی سرزنش کرنا۔ شام کے حکم سے آپ کو دربار میں داخل ہونے کی اجازت ملی۔ آپ نے ہاتھوں سے تمام اہل بزم کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، السلام علیکم۔ شام نے دیکھا امام نے خاص طور سے اسے سلام نہیں کیا، اس کے علاوہ بغیر اجازت کے بیٹھ گئے، اور بھی غضبناک ہوا، کہنے لگا، اے محمد ابن علی، میں کا ایک شخص مسلسل لوگوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کر رہا ہے اور اپنی بیعت کی دعوت دے رہا ہے، اپنے کو امام کہتا ہے، اور اسی طرح بہت زیادہ سرزنش کی ہے۔ جیسے ہی وہ خاموش ہوا، تمام اہل بزم نے بہت پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق آپ کی سرزنش شروع کر دی، ہنگامہ کرنا شروع کر دیا۔ جب سبھی خاموش ہو گئے تو امام کھڑے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم کہاں جا رہے ہو اور کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ خدا نے تم لوگوں کو ہمارے پہلے شخص سے ہدایت کی ہے، اور تمہاری آخری شخص کو ہدایت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ اگر تم چند دن کے بادشاہوں کی مست و مگن آوازی کے ساتھ رہو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ والعاقبۃ للمتقین۔ شام نے حکم دیا کہ انہیں قید کر دیا جائے۔ امام نے کہا، دیکھو، عاقبت متقین کے لیے۔ لیکن زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ امام کے طور طریقے سے تمام قیدی آپ کے مائل ہو گئے، اور اس کی خبر شام کو دی گئی۔ آخرکار شام نے حکم دیا کہ کڑی نگرانی میں آپ کو مدینہ پہنچا دیا جائے۔ راستے میں جو واقعات پیش آئے انہیں
بیان نہیں کر رہا ہوں۔ امام کو زہر دیا گیا، یہ بات تاریخی اعتبار سے مسلم ہے، پوشیدہ ہے، اور طریقے سے حشام نے آپ کو زہر دیا، شہید کیا، لیکن ان عوامل متعلق نہیں ہے۔ بعض نے لکھا کہ حشام کے بھتیجے ولید نے آپ کو زہر دیا، اور بعض نے لکھا زید ابن حسن نے حشام کے حکم سے گھوڑے کی سین کو زہر سے بجھا کر امام کی خدمت میں پیش کیا اور سوار ہونے پر اصرار کیا۔ امام مجبوراً اس پر سوار ہوئے اور زہر کا اثر تمام بدن میں پھیل گیا، چنانچہ آپ کی ران میں ورم آ گیا۔ 3 روز تک بستر علالت پہ رہے اور آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ آپ نے آخری گھڑیوں میں وصیت فرمائی، مجھے اس سفید جامع احرام میں کفن دیا جائے جس سے میں نے حج کیا ہے۔ میرے عزیزو، آپ کی شہادت کے کچھ دنوں بعد زید ابن حسن پاگل ہو گئے۔ اول آول فول بکنے کے بعد نماز پنجگانہ بھی چھوڑ دینے لگے، اس حال میں وہ مر گیا۔ ہاں میرے عزیزو، امام نے وصیت کی۔ حضرت صادق آل محمد فرماتے میرے بابا نے ہنگامی وفات جو کچھ آپ کے ارد گرد کتابیں، ہتھیار، امامت کی نشانیاں تھی، وہ سب حوالے کیا، میرے پاس گواہوں کو لے کر آئے۔ میں نے قریش کے 4 اشخاص کو، جس میں عبداللہ ابن عمر کا غلام نافع بھی تھا، حاضر کیا۔ آپ نے فرمایا لکھو، یہ وہ ہے جس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو دی ہے۔ اے بیٹو، بلا شبہ خدا نے تمہارے لیے مقدس آئین، مقدس قانون منتخب فرمایا ہے، لہذا تم اسی حال میں مرنا کہ مسلمان رہو اور مکمل مسلمان رہو، صرف زبان سے کلمہ نہیں، پورے اعضاء و جوارح تمہارے مسلمان رہیں۔ محمد ابن علی ابن جعفر ابن محمد کو وصیت کی کہ انہیں اسی چادر کے اور جس میں نماز جمعہ پڑھاتے تھے کفن دے۔ ان کو امامہ کا کفن کا امامہ قرار دیا اور قبر کو میرے بنائے، چوکور بنائے، اور کوہان کی طرح نہیں بنائے، زمین سے 4 انگل ابھار ہو اور دفن کرتے وقت بندے کفن کھول دے۔ ہاں میرے عزیزو، پھر فرمایا سبھی گواہ چلے جائیں۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے عرض کیا اس وصیت میں گواہ کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا بیٹا، میں نہیں چاہتا کہ تم امر امامت سے میں مغلوب رہو اور لوگ کہیں امام محمد باقر نے وصیت نہیں کی تھی۔ چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس حجت اور دلیل ہو۔ وہ امام محمد باقر علیہ السلام اس دنیا سے جا رہے ہیں جنہوں نے کربلا کا واقعہ اپنی نگاہوں سے دیکھا، جنہوں نے کربلا کے مصائب اپنی نگاہوں سے دیکھے ہیں، اور اسی گردن میں وہ زنجیر، وہ رسی بندھی جس میں سید سجاد بندھے تھے۔ سید سجاد اٹھنا چاہتے تھے تو میرے عزیزوں باقر کے گلے کی رسیاں تنگ ہو جاتی تھی، اور جناب باقر کا بچپنا تھا۔ ہاں میرے عزیزوں، کس عالم میں جناب محمد باقر علیہ السلام کو غسل و کفن دیا گیا اور مظلومیت کے ساتھ امام محمد باقر کو دفن کیا گیا۔ لیکن ہائے کربلا اور کربلا کے چاہنے والے، یہاں صادق آل محمد موجود تھے جنہوں نے اپنے بابا کی وصیت پر عمل بھی کیا اور غسل و کفن کا اہتمام بھی کیا اور جنازے کو بڑے ادب احترام کے ساتھ دفن کیا۔ لیکن ہائے سید سجاد جو غربت کے عالم میں ہاتھ بدے ہیں اور اسی عالم میں بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا۔ سید سجاد نہ بابا پہ رو سکتے تھے، نہ بابا کو غسل و کفن دے کے دفن کر سکتے۔ اسیروں کا قافلہ کوفہ اور شام چلا گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار تسلیم لامرہ، اللہ کے امر پہ ہمیں تسلیم، رضا، توکل، تفویض کی توفیق عنایت فرمائے۔ بات سمجھ میں آئے تو صحیح، نہ سمجھ میں آئے تو صحیح، پسند ہو تو صحیح، نہ پسند ہو تو صحیح، ہر عالم میں رضا الہی، خوشنودی پروردگار، تسلیم امر الہی کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔